یہ عمل کرنے والا نہ کبھی پشیمان ہوا ہے نہ پریشان ہوا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بہت دکھ مسائل مشکل، اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے اس کے جسم پہ، لباس پہ، حالات میں تونگری دیکھی، مالداری دیکھی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میں نے اب تو اتنا ملا ہے کہ پڑوسوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں، اور پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی تھی، اب میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں، واقعات در واقعات ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے آئے تھے تو یہاں کی منڈی کی سبزیاں جو گری ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے، اور بعض اوقات لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھی، اور فقر اور غربت کی عمومی چونکہ فضا بھی تھی لیکن ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھی، اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آتے ہیں تو سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 کا ہے، 500 وہ نوٹ نکال کے چپ کر کے ایسے مٹھی میں دے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا ان کے خاندان کو، کہا سارا گھر یہ عمل کر رہا تھا، اور اس کو عمل کو کرتے کرتے اللہ کا نظام بدلا، رب نے تونگری، برکت، دولت، عزت، وسعت اور عافیت کے دروازے کھول دی۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے اتنے ملین ہیں، اتنے ملینوں کے ملین ہیں، کیا کروں بتائیں آپ، کہاں خرچ کروں، پڑے ہیں میں خرچ کروں کہیں، کس جگہ لگاؤں؟ مجھ سے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے دبئی میں میرا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، فلاں جگہ ہے، یہ پیسے کہاں لگاؤں؟ اس کی مشق کریں۔ بعض اوقات فقر اور فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اس کا جو نقصان، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی کا جو نقصان ہے، وہ یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر بنانا ہے ادھر بچانا ہے، اگر بنایا اور بچانا پھر بھی نقصان، اور اگر بچ گیا، بچے گا تو وہ جو بنے گا، ہے ہی نہیں تو بچے گا کیا؟ سلام اور اخلاص سے بنانا ہے، پانا ہے، ملنا ہے۔ ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو، یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا، شیف، بہت بڑا، لینے لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ گرم دیکھ، چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا، پر زوال نعمت ایسا ہوا، گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی بہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتا چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور مجھے دیکھا، تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارع فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 89 میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمراء کے گھر، اس طرف غرباء کے گھر، اب نامعلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا، وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ،
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं, एक अजान के बाद, गौर से सुनिएगा। हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं। हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटे, दौलत, रिज़्क, इज्जत, सेहत, गुर्दे ठीक है नेमत, दिल ठीक कम कर रहा नेमत, जिगर नेमत, मैदा नेमत, पट्ठे नेमत, आंखें नेमत, खाना नेमत, निकल जाना नेमत, बैठना नेमत, फिर बैठ के उठना नेमत, सोना नेमत, फिर सो के उठना नेमत, लोग मुझे सलाम नेमत, रहमत नेमत, औलाद नेमत, बेटे नेमत। दुनिया के जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं, बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। तो फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें। औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो हैं जिनका ताय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के जवाल में। माना ये है, ठीक। 5 औकात। पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है दुआएं कबूल होती हैं। अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। और मैं जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता देखता है। इसलिए हदीस में उसकी बाकायदा दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़ लें। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। ठीक, 2 वाक़यात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाए जब नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है ना जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामत सलाह आती है, वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामत सलाह, कद कामा, जो दुआ मांगो कबूल होती है। फरमाया जब कद कामत सलाह आती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, उस वक्त दिल ही दिल में एक दफा मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा वालिदैन के चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, दुनिया का फर्मा बरदार होगा। रात एक जगह बैठा था मैं, कहने लगे वालिद साहब का खून आता था, खड़ा हो जाता था। वालिद साहब, उनका नाम आरिफ था, कहने लगे वालिद साहब मुझे कहते थे आरिफ। मैं एकदम कहा, बच्चे कहते थे बाबा क्या हुआ, दादा का खून आया। कहा बेटा अब वालिद का अदब कर करके अब वो पुख्तगी हो गई है, अब जहन में वो अदब बैठ गया है। जो वालिदैन के चेहरे को देख के ये दुआ पढ़ेगा, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मैं कि उस लम्हे में अल्लाह कहता है मकबूल हज का सवाब मिल गया। उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पढ़ेगा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन ले, बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन ले, बहुत तवज्जो से सुन ले। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं। कहाँ लंबे सफर हैं कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के। अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह मैं परदेशी हूँ। मुसाफिर परदेशी की दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे ज़वाल नेमत से बचा। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाएगा। और सबसे बड़ा ज़वाल नेमत एक और भी है,
آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں۔ یہ مشق کرتے رہیں، ایک فائدہ یہ ہوگا مشق ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بندے، میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ یہیں سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شروع کر دے گا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیرے گھر میں تونگری، تیرے گھر میں رزق، تیرے گھر میں عزت، تیرے گھر میں صحت، اور قرضے اتر گئے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں رحمت برکت اور عافیت آ گئی۔ بس اس کی مشق کر لے، اور یہیں سے مشق کرنا شروع کر دیں، اور مشق میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ چھوٹی دعا مانگیں، چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے، بڑی مدد آئے گی۔ پھر سنیں ذرا، چھوٹی دعا مانگیں گے، چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے، بڑی مدد آئے گی۔ تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میرے گھر والوں کو دے دے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے۔ بڑی دعا مانگیں، ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے درخواست کریں۔ اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے، یہ گھر میں ایسے بارشیں کر دیتی ہے، تونگری کی، رزق کی، صحت کی، برکت۔ میر سبکتگین محمود غزنوی کے جو بڑے تھے، ان کے دور میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں سے انگلیاں بند رکھتے تھے، اور اگر کھولتے تھے تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے انگلی کی اس طرح لکیریں بناتے تھے اور لکھنے شروع کر دیتے تھے۔ امیر بادشاہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل، کوئی منزل، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس سے کہتے کہ اپنا فن دکھائیں، اپنا جوہر دکھائیں۔ تو مٹھیاں بند رکھتا تھا، وہ کھولتا تھا اور کھول کے لکھنا شروع کر دیتا تھا، اس کے بعد پھر مٹھیاں بند کر دیتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ہرن کے شکار کے لیے بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بہت تیز تھا، میں نے ہرن کو دیکھا ہے، آج تک شکار نہیں کیا، نہ ذوق ہے، بھاگتے بھاگتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہے، بھولا ہے، اور وہیں شکار ہو جاتا ہے۔ چوکڑیاں بھرے گا، تیز چلے گا، پھر جو کسی کے کھڑا ہوگا۔ پھر اس کا مزاج ہے کہ جہاں آج اس نے مینگنیاں کی ہیں، سارے مل کے وہیں آ کے مینگنیاں کریں گے۔ ان کا ٹوائلٹ ایک ہوتا ہے، اور شکاری ہمیشہ مینگنیوں کی جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ انہوں نے مینگنیاں کرنے یہاں آنا ہے، یا پانی کی جگہ پہ، شیر ہو یا شکاری ہو۔ پر وہ کوئی ہرن اور تھا، کالا ہرن تھا، نہ مڑ کے دیکھتا تھا، نہ کھڑا ہوتا تھا، اور نہ وہ ہرن رکتا تھا۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ میں نے اب اس ہرن کو شکار کر کے ہی رہنا ہے۔ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ پیچھے اور اس کے سارے ہم نوا ہواری وہ بھی ساتھ۔ آخر بادشاہ تھک گیا، صحرا تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا، جنگل تھا ختم نہیں ہوتا تھا، تھک کے بادشاہ رک گیا تو سارے رک گئے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کہ اپنا فن دکھا، ہرن تو میرے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس نے مٹھیاں کھولی اور لکھنا شروع کر دیا، لکھتا رہا، اس دفعہ کچھ دیر تک لکھتا رہا، اور بادشاہ متلاشی نظروں سے اس کو ایسے دیکھتا رہا کہ کیا فیصلہ ہوتا۔ کہنے لگا، امیر المومنین، بادشاہ سلامت، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے، اور ہرن کے جسم میں ہے، ہرن کے روپ میں ہے، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب جو بھی ہے مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، میں اتنا اس کے پیچھے دوڑا ہوں، اس نے آپ کو پکڑا دیں گے۔ اس نے پھر لکھنا شروع کر دیا، لکھتے کرتے، پر میں بادشاہ سلامت، اب کی بار آپ جب دوڑیں گے، کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو آگے کسی جھاڑی میں پھنس جائے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے اسے قید کر لیں، آپ کی مرضی ہے اسے ذبح کر دیں، یہ آپ کی مرضی۔ اب بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دیکھا تو آگے وہ ہرن کالا موجود تھا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، پھر وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ آگے ایک جھاڑی آئی، اسی میں گیا تو اس میں اٹک گیا، اس کے سینگ اٹک گئے اور سینگ اس میں الجھ گئے۔ تو بادشاہ کے غلام آگے بڑھے تو انہوں نے ہرن کو پکڑ لیا۔ اب ہرن پکڑا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، امیر سبکتگین کے پاس۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، تو نے آج مجھے بہت ستایا، فارسی میں بات کی، تیرے پیچھے بہت گھوما ہوں، آج تک میں نہیں گھوما اتنا، تو میں کسی شیر کے پیچھے بھی نہیں گھومتا، اور شیر کو میں شکار کر لیتا ہوں۔ اس دور میں بندوق تو تھے نہیں، آمنے سامنے شیر کا شکار ہوتا تھا، تلوار سے، نیزے سے، برچے سے۔ وہ کوئی ہمت والا ہوتا تھا شیر جوان، جو شیر کا آمنے سامنے مقابلہ کون کرے۔ تو ہرن بولا اور فارسی بولا اور زبان یار میں بولا، یعنی جیسے بادشاہ بول رہا تھا ویسے ہی بول رہا۔ کہنے لگا، آج تک میں نے سب شکاریوں کو ایسے ہی دھوکا دیا ہے، اور ایسے سراب میں لے گیا ہوں جہاں پانی نہیں ہے، ان کو بھی مارا ہے میں نے، اور ان کی سواریوں کو بھی مارا ہے۔ مجھے ان ہرنوں پہ ترس آتا ہے، میں ہمیشہ ہرن
हिरन बन जाता हूँ, फिर शिकारी को ऐसे दौड़ाता हूँ, दौड़ते दौड़ते फिर थक जाता है वो भी, उसकी सवारी भी, फिर एक सराब में लाता हूँ, ऐसे मैदान में जहाँ बज़ाहिर नजर आता है पानी है और पानी नहीं होता, और फिर मैं गुम हो जाता हूँ, फिर मैं गुम नहीं होता, रास्ता भी गुम होता है और जिंदगी भी गुम हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं आपको शराब में ले चलूं। बादशाह ने कहा तू दौड़ जाएगा, अब मैं बंधा हूँ, अब नहीं दौड़ सकता। बादशाह ने ना उस आमिल को देखा जो उनके साथ था, उसने कहा इसको छोड़ दें आप, बादशाह सलामत है, ये कभी नहीं दौड़ सकता। अब हिरन पीछे और बादशाह आगे, और हिरन बादशाह के घोड़े की रफ्तार चल रहा था, कभी आगे हो जाता कभी पीछे हो जाता। बहुत देर तक चलते चलते एक ऐसी वादी में पहुंचा जहाँ हर तरफ इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां थी, इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। हैरान हुआ, इतने इंसान मरे हुए और इतने जानवर मरे हुए। हिरन खड़ा हो गया और कहने लगा कि बादशाह, ये वो लोग हैं जिनमें बादशाह भी हैं, शहजादे भी हैं, रईस भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब तो रोटी पूरी करे या शिकार करे, ये सब ये वही हैं, और जिनको मैंने अपने तिलिस्म में मार डाला है, अपने तिलिस्म में मार डाला, ये सब वही हैं। बादशाह के आंसू आ गए और अचानक वाकया याद आया कि मेरी तीसरी नस्ल पीछे एक शहजादा था कि वो भी सुना था कि इसी तरह आया था जंगल में, तो ये सोच ही रहा था। तो हिरन बोला बादशाह वो भी मैंने मारा था, उसका नाम ये था, उसकी शक्ल ये थी, उसके बाप हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वही, कहा वो भी मैंने मारा था। बादशाह को एकदम गुस्सा आया कि तूने मेरी नस्लों को खत्म किया। तो बादशाह के गुस्से को उसने पढ़ लिया, कहने लगा बादशाह आपके अख्तियार में हूँ, मुझे कैद करें, मुझे ज़बह करें, मुझे छोड़ दें, मुझे मारे, लेकिन मेरे अंदर भी एक दर्द और हमदर्दी है, मैं भी एक दर्द और हमदर्दी के तौर पे ये सब करता हूँ। अगर आप मेरी हमदर्दी को सामने रखेंगे तो मुझे माफ कर देंगे, और मेरी हमदर्दी को सामने नहीं रखेंगे तो मुझे कत्ल कर देंगे, तीर और तलवार का निशाना बनाए। बादशाह को एकदम गुस्सा ठंडा हो गया। बादशाह वहां से वापस चला, सोचने लगा इस हिरन का क्या करूं। उससे पूछा जो 7 आमिल, हमेशा याद रखिएगा पुराने दौर के बादशाह एक मजाहिया आदमी साथ रखते थे जो उनका दिमाग हल्का करता रहता था, शाही मुआलिज साथ रखते थे जो उनका इलाज मुआलजा करता रहता था, उन्हें बताता रहता था ये खाएं या ना खाएं और ये एहतियात या परहेज करें, और एक आमिल भी साथ रखता था जो उन्हें कदम कदम पे एहतियातें और अगर जिंदगी की मुश्किलात और मसाइल हैं तो उनके साथ देता रहता था। तो बादशाह ने आमिल की तरफ देखा, उसने कहा बादशाह सलामत इसको छोड़ दें, लेकिन इससे कसम उठवाएं कि आइंदा किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, इससे वादा लें। और हमारे यहाँ एक कस्में होती हैं, वो कस्में इससे उठवाएं। बादशाह कहने लगा ये तो कातिल है, मैं चाहता हूँ इसको कैद करूँ और इसको कत्ल करूँ। आमिल कहने लगा बादशाह सलामत आप इसको कत्ल न करें, एक बहुत बड़े कबीले से इसका ताल्लुक है, ये कत्ल हो जाएगा, लेकिन कबीला इसका आपसे नहीं आपकी नस्लों से इंतकाम लेगा, आपसे भी लेगा और आपकी नस्ल दर नस्ल इंतकाम लेगा, इसको छोड़ दें, बस अहद व पैमान ले लें। तो वो आमिल बताता गया, बादशाह उससे अहद व पैमान लेता गया। जब अहद व पैमान ले लिया तो बादशाह ने उससे पूछा तुझे किस चीज ने घेरा, तुझे किस चीज ने जकड़ा, क्या आज तक जिंदगी में तो किसी के नरगे में आया? कहा 2100 साल मेरी जिंदगी है और मैंने सारी जिंदगी लोगों को मारा है, लेकिन सिर्फ शिकारियों को और किसी को नहीं। मुझे दुख होता है कि इन जिंदा जिस्मों को ये शिकार क्यों करते हैं, क्या इनके पास खाने को नहीं है? अगर ना हो तो फिर तो और बात है, इनके पास तो खाने को सब कुछ है। 2100 साल आज तक कोई बंदा मुझे न गिरफ्तार कर सका, न पकड़ सका, न मैं किसी के नरगे में आया। ये झाड़ियां मुझे पकड़े, मैं खुद हैरान हूँ, ये झाड़ियां नहीं थी, कोई ताकतवर दुनिया थी जिसने मुझे पाँव से भी जकड़ लिया और सींगों से भी जकड़ लिया। तो उससे पूछा तूने क्या पढ़ा था? उसने कहा बादशाह सलामत मैंने सारी जिंदगी हुरूफ तहज्जी पे जान मारी है और हुरूफ तहज्जी पे मेहनत की है और हुरूफ तहज्जी को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। अपनी सांसों में मैंने हुरूफ को रचाया है, बसाया है और इसको एतमाद से पढ़ा भी है, लिखा भी है। मैंने उंगली पे हमेशा हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ। शहादत की उंगली मेरी कलम होती है और दूसरा हाथ मेरी तख्ती होती है और मैं कलम और तख्ती से लिखता चला जाता हूँ और हुरूफ तहज्जी को अपनी जान, अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता हूँ और ये हुरूफ तहज्जी का रिजल्ट है जिसने इसको जकड़ दिया। बादशाह ने उससे पूछा कि ये सही कहता है? कहा बिल्कुल ठीक कहता है। और उसने कहा कि बादशाह सलामत इससे कहें
اپنے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھ کے آپ کی آنکھوں پہ پھیرے، پردے سارے ہٹ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھی اور بادشاہ کی آنکھوں پہ ایسے پھیر دی، ایک دم پردے ہٹے۔ بادشاہ نے دیکھا تم یہاں میں کھڑا ہوں، اس کے دائیں بائیں زمین کے نیچے خزانے ہیں، موتی، لال، جواہر، یاقوت، مرجان، زمرد، سونا، چاندی، ہیرے خزانے ہیں۔ اور دیکھا تو سامنے ہرن نہیں تھا، ایک کالا پہاڑ تھا اور ایک کالا وجود تھا، اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال تھے اور اس جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، اور اس کا اوپر جا کے خوفناک جسم تھا۔ اور بادشاہ نے ایک دم چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ معالج تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو آج تک اس لیے میں نے آپ کے چہرے پہ، آنکھوں پہ یہ ہاتھ نہیں پھیرا۔ کیوں؟ ایسی دنیا، ایسی کائنات نظر آتی ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی، ایسی کائنات نظر آتی۔ اور کہا ہوش کیسے آیا؟ کہا یہی ہاتھ میں نے آپ لکھ کے حروف تہجی کا آپ کے جسم پہ، سر پہ، بدن پہ پھیرا، یہ سب آپ کے سامنے گواہ ہیں، آپ کے غلام اور خدام، اور آپ کے جسم میں ہوش آ گیا۔ اور فرمایا ہرن، اور میں آپ نے اسے عہد و پیمان دیا تھا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب اس کا ہمارے قریب رہنا نہ مناسب تھا نہ ہماری ضرورت۔ امیر سبکتگین نے کہا کہ مجھے بھی حروف تہجی سکھاؤ، حروف تہجی سکھاؤ، اور میں بھی حروف تہجی سے، الف با سے لے کر یا تک اس سے فیض پانا چاہتا ہوں اور اس سے خیر پانا چاہتا ہوں اور حروف تہجی کی برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے روزانہ اس کو سکھانا شروع کر دیا۔ امیر نے کہا میں یہ چاہتا ہوں اس حروف تہجی کی برکت سے میری حکومت بنے، میری